نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز میں قصر کرنا ہے۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر اور عشاء جس میں 4 رکعت فرض ہے اس کو 2 پڑھنا ہے، اس کو قصر کہتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رہے کہ سفر میں سنت پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی چاہے تو پڑھ سکتا ہے موقع ملنے پہ، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اور فرض نماز ظہر عصر اور عشاء کو آدھی یعنی 2 رکعت پڑھیں گے، اور مغرب اور فجر کو پورا پڑھ جائے گا، اور ساتھ میں فجر اور ساتھ میں عشاء کے بعد جو ہے وتر پڑھی جاتی ہے، وتر پڑھنا بھی سفر کی حالت میں ضروری ہے۔ یہ اس نماز کی بات ہوئی۔ ایک بات اور یہاں پہ یہ ہے کہ سفر میں جو ہوگا قصر کہاں سے ہوگا، تو اس کے تعلق سے حدیث پڑھتے معلوم ہوتا ہے کہ 3 فرسخ، کوئی آدمی اپنے شہر کے باہر 3 فرسخ جا رہا ہے۔ فرسخ کہتے ہیں 3 میل کو، یعنی 1 فرسخ برابر 3 میل ہوتا ہے۔ 3 سے مطلب ہوتا ہے کہ 9 میل۔ 9 میل وہ انڈین میل نہیں، بلکہ ہم جو عرب پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں 1 میل کا جو ہے یہاں انڈین 3 کلومیٹر ہوتا ہے، 3 کلومیٹر برابر 1 میل ہوتا ہے۔ اس طرح سے 927 اسلام جو ہے 927 مطلب 24-25 کلو مدھائی مان لیجیے 24 کلومیٹر کی دوری کو جو ہے سفر کی مسافت طے کی گئی ہے، یعنی اپنے شہر کے باہر آدمی سب جو ہے 24 کلومیٹر کے باہر جا رہا ہے، اس کو قصر کرنا چاہیے۔ اور قصر یہ اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں پر اللہ کا یہ انعام، اللہ کا تحفہ ہے جو قبول کرنا چاہیے۔ یہ بات ہوئی نماز کے تعلق سے۔ ایک بات اور یہاں پہ ہے روزہ کے تعلق سے۔ روزے کیا کرے؟ کوئی رمضان کے مہینے میں سفر کر رہا ہے، ایک بات اور قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ٹرین میں نماز کیسے پڑھیں گے، یہ بہت اہم بات ہے یہ۔ تو ہمیں جیسے آسانی ہو ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ کھڑا ہو کے پڑھنے میں پریشانی ہے، جو ٹرین جو چلتی رہتی ہیں تو حرکت رہتی ہے، وہ ہلٹی رولتی رہتی ہیں، کھڑا پڑھنا تکلیف کا باعث ہے، گرنے کا خطرہ ہے، اس لیے بیٹھ کر نہ پڑھنا چاہیے، سمپل ہی بیٹھ لیا جائے اور پھر نماز پڑھا جائے۔ اور ایک بات اور جو ہے اب پڑھا جائے، اور ایک بات اور یہ ہے کہ قبلہ کا تعین کیسے ہو، قبلہ تعین کرنا ٹرین میں ضروری نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہہ رہا جیسے آسانی ہو، جو جس رخ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، بس یہی ہے نماز میں اصلی ہے، نماز پڑھنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ ہاں جہاں آسانی قبلے کی ہے وہاں تو قبلہ کا کوئی دیکھنا ہی ہے، لیکن جہاں پریشانی ہے، جہاں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، ایک پرابلم ہے، ایسی صورت میں بالکل جائز ہے کہ آپ جیسے چاہے نماز پڑھے، اور جو ہے بالکل جو ہے بلکہ بالکل بھی پریشان نہ ہو کہ قبلہ رخ کیا ہے، پچھم ہے، پورب مشرق سے مطلب کیا ہے، میں قبلہ کدھر ہے یا نہیں، بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھتے ہوئے اللہ کے لیے نماز پڑھا جائے، یہی اہم چیز ہے۔ یہ سفر کے باب میں ایک بات اور اہم قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ دوران سفر دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، ثلاث دعوات مستجابات، دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ۔ صحیح ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3448 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، 3 آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، قبول ہوتی ہے۔ اس میں ایک مظلوم ہے، کوئی آدمی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو جو جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو مظلوم کہتے ہیں۔ مظلوم اگر ظالم کے حق میں کوئی بددعا کرتا ہے تو بددعا قبول کی جاتی ہے۔ ایسے ہی مسافر اگر سفر کر رہا ہے، آدمی گھر سے دور، گھر سے باہر کے سفر کر رہا ہے، وہ جو دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ اور تیسرا ہے وہ اگر باپ کی دعا، باپ کی بد دعا اپنے اولاد کے حق میں، اگر باپ جو ہے بد دعا کر رہا ہے اپنے اولاد کے حق میں، اگر کوئی اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اگر وہ باپ جو ہے بیٹے کو بد دعا کرتا ہے، وہ بد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات سفر کی بات چلی، مگر سفر کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، ہمیں صبر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ دعا قبول کرانے کے لیے لوگ جو ہے جہاں جہاں لوگ دورے کرتے ہیں، کوئی مزار کی خاک چھانتا ہے، کوئی کسی دیوی دیوتا کی خاک چھانتا ہے، کوئی دھاگے باندھتا کوئی کرتا ہے۔ اگر یہ سب نہ کر کے اگر آدمی سفر کی حالت میں، جو کہ ہر ایک سفر کا اثر رہتا ہے، سب کا دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے عاجزی گزاری سے مانگا جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور دعا سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد فرماتا ہے کہ فاستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، کہ اے لوگوں مجھے مانگ کر دیکھو، میں تم ایمان تو لاؤ، میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔
लेकिन अल्लाह फरमाता है कि जो कोई मेरी दुआ से तकब्बुर करता है वो जहन्नम दाखिल किया जाएगा। अल्लाह ये भी फरमाता है, अल्लाह का इरशाद है कि अंतुम फक़राउ इलल्लाह, तुम अल्लाह के मोहताज हो तो तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो। तो मालूम हुआ कि दो सफ़र में दुआ करनी चाहिए, दुआ कबूल होती है। यहाँ एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सब दुआ तो कबूल होती है, लेकिन जो है कुछ दुआ है जो दुआ कबूल नहीं की जाती है। कहते हैं इसमें है, कहते हैं कतिअतुर रहम, रहम को ताल्लुक, रहम को तोड़ने की दुआ। इसी तरह से जो है आदमी जो है, ये बात बता दूँ आपको कि दुआ कबूल की जाती है, लेकिन जो है एक दुआ हम करते हैं इसमें तीन बातें होती हैं। एक बात ये होती है कि हमने दुआ कबूल किया, फौरन कबूल हो जाती है, जो मांगा मिल जाता है। या फिर यहाँ पे ये बात होती है कि हमने जो दुआ की है अल्लाह ताला उसको ज़ख़ीरा बना देता है, इसके बदले में हमें क़यामत के अजर मिलेगा। या फिर इसका ये होता है कि हमसे कोई मुसीबत टाल दी जाती है, दुआ का ये फ़ायदा हुआ करता है। लेकिन एक और हदीस अबू दाऊद शरीफ के हदीस फरमाते हैं कि आदमी सफ़र कर रहा है और सफ़र के अंदर अस्व अकबर, उसके बाल जो बिखरे हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, चेहरा पूरा गंदा है, लेकिन वो दुआ कर रहा है। लेकिन उस दुआ कैसे फरमाते हैं कि मतअमुहु हराम मलबसुहु हराम, उसका खाना पीना हराम है, उसका पहनने ओढ़ने का जो कपड़ा है वो हराम कमाई का है, उसकी दुआ कबूल कहाँ कबूल होगी। मालूम हुआ कि दुआ कबूल होने के लिए भी शर्त है, भी ज़रूरी है कि हम दुआ करने वाला जो है उसका खाना पीना हलाल कमाई का हो, उसका लिबास जो है हलाल कमाई का हो। अगर कुछ ऐसा है तो दुआ कबूल की जाती है। तो ये कुछ बातें थीं सफ़र के ताल्लुक़ से। तो मैं फिर बता दूं आपको कि सफ़र में अल्लाह ताला ने हमको और आपको ये मौका अता किया है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करने दुआ मांगें। हम इसको मौका को ज़ाया नहीं करना चाहिए, सफ़र के हाथ में दुआ करनी चाहिए, नमाज का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह